السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ او یا کا مانند، سیب زوردار بارش، سیب کس کو کہتے ہیں؟ زوردار بارش کو، صاد واو با اس کا روٹ ہے، سیب بارش، زور کی بارش۔ یہ حرف علت کا میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی۔ انگریزی میں کتنے واولز ہیں؟ 5۔ ان کے ہونے سے کچھ تبدیلی آتی ہے اگر یہ شروع میں آ رہے ہو لفظ کے، ایک ہی بجائے این لکھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا ایسا؟ اسی طرح عربی میں بھی 3 حروف علت ہیں، 3 واولز ہیں، 3، اور وہ کیا ہے؟ واو، الف، یا۔ علت کیا ہوتی ہے؟ اردو میں بھی علت علیل بیمار کو کہتے ہیں۔ عربوں کے ہاں جب کوئی بیمار ہوتا تھا نا تو ہم کہتے ہیں نا ہائے، تو وہ کہتے تھے وائے، ٹھیک ہے؟ چونکہ وائے کا لفظ بیماری میں استعمال ہوتا تو ان حروف کو بھی حروف علت کہنے لگے۔ اور ویسے بھی جب یہ کسی لفظ کے اندر آتے ہیں تو اپنی شیپ بدل دیتے ہیں، کبھی واو کی جگہ یا آ جاتی ہے، کبھی یا کی جگہ واو آ جاتا ہے، کبھی الف بیچ میں سے غائب ہو جاتا ہے، کبھی وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، کبھی وہ چینج ہو جاتا ہے، لفظ کو بھی بیمار کر دیتے ہیں، یعنی اس کو اپنی اصلی حالت پہ نہیں چھوڑتے، ٹھیک؟ تو جہاں بھی کسی مادے میں، کسی روٹ میں واو، الف، یا تینوں میں سے کوئی آئے گا تو وہاں آپ کو روٹ ڈھونڈنے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی۔ نظر کیا آ رہا ہے؟ صاد یا با، لیکن اس کے اصل صاد یا با نہیں ہے، اصل صاد واو با ہے، ٹھیک ہے؟ صوب، صاد واو با اس کی اصل ہے، لیکن واو یا میں تبدیل ہو گئی، کیوں ہو گئی یہ ایک الگ لمبی کہانی، اس کی آپ کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں، صرف اتنا جاننا کافی ہے کہ یہ صاد واو بات، کیونکہ آپ کو جب ڈکشنری کنسلٹ کرنی ہوگی تو اس وقت روٹس کا فائدہ ہوگا۔ من السماء، آسمان سے، سما کہتے ہیں بلند چیز کو، سین میم واو اس کا روٹ ہے۔ اب آپ پھر اگین دیکھ رہے ہیں، بظاہر الف نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ واو۔ سمو، سمو کہتے ہیں بلندی کو، اونچی چیز کو۔ ویسے تو آسمان ترجمہ ہوتا ہے سما کا، لیکن یہاں بلندی مراد ہے، اوپر سے۔ من السماء، آسمان سے لفظی ترجمہ ہے لیکن مراد کیا ہے؟ بلندی۔ فی ہی، اس میں، کس میں؟ بارش میں، ہی سے مراد بارش ہے، اس بارش میں ظلمات، اندھیرے ہیں۔ کون کون سے اندھیرے ہوتے ہیں بارش میں؟ بادل کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، کیونکہ رات میں زیادہ ایسا ہوتا ہے، اور بارش کا بھی ایک اندھیرا ہوتا ہے، جب بارش پڑ رہی ہوتی ہے تو اس وقت نظر نہیں آتا، تیز بارش میں آگے سے نظر آ رہا ہوتا ہے آگے کیا، وہ اس کا بھی اندھیرا ہوتا ہے۔ بارش کا اندھیرا، بادل کا اندھیرا، اور پھر رات کا اندھیرا۔ فیہ ظلمات ورعد، اور کڑک۔ کڑک وہ آواز ہوتی ہے جو بادل گرجنے سے آپ کو سنائی دیتی، بادل گرجنے سے جو آواز سنائی دیتی وہ کیا کہلاتی ہے؟ رعد۔ وبرق، اور بجلی۔ جب بادل کڑکنے لگتا ہے تو اس سے پہلے کیا نظر آتا ہے؟ چمک، بجلی، روشنی۔ تو برق اس روشنی کے لیے ہے جو بادل گرجنے سے پہلے چمکتی ہے، نظر آتی۔ کوئی سین یاد کریں، کبھی آپ نے اچانک آسمان پہ لائٹننگ دیکھی اور اس کے بعد زوردار گڑگڑاہٹ ہوئی ہو، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں، روٹ کیا ہے؟ جیم این لام، اور واو نون جمع کی علامت، اور یا مذکر غائب کی علامت۔ وہ ڈال لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ جعل کا لفظی معنی ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں لانا۔ اصابعہم، اصابع اصبع کی جمع ہے، ڈال لیتے ہیں اصابعہم، اپنی
انگلیاں. اسبا جو ہوتا ہے اس پور کو کہتے ہیں، اس حصے کو. یہ جو پور ہے نا اوپر والا جس کے پیچھے ناخن ہے، یہ اسبا ہوتا ہے. اور یہ جو پوری ہوتی ہے نا اس کو انامل کہتے ہیں. انامل یہ حصہ اسبا کہلاتا ہے. ڈال لیتے ہیں اپنے انگلیاں یعنی آگے والے پور فی میں آذان، اذن کی جمع ہے اذن، اپنے اذن میں، کان میں، کانوں میں جمع ہے. یہ سم بھی کان کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن ہمیشہ سنگولر آتا ہے، جبکہ اذن بھی کان کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ کیسے آتا ہے؟ پلورل آتا ہے. اپنے کانوں میں. اور یہ حیرت کی بات ہے کہ انگلی کی جو ٹپ ہوتی ہے اوپر کی، اس کی لینتھ عام طور پر 2.5 سینٹی میٹر ہوتی ہے، نارمل یعنی ایوریج. اور کان کا جو ایئر کنال ہے اس کا بھی سائز تقریباً یہی ہوتا ہے. تو جیسے ایک بوٹل ہوتی ہے نا، تو بوٹل کے اوپر جو کاک دیتے ہیں تو اس کا جو سائز ہوتا ہے عموماً وہ کس کے برابر ہوتا ہے؟ وہ جو اوپر والا بوٹل کا حصہ ہوتا ہے نا، نیک. تو جب وہ نیک کے اندر کاک جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سیل ہو جاتا ہے نا، اندر نہیں کوئی چیز جا سکتی، نہ کوئی اندر سے باہر آ سکتی. تو یہاں یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیاں کانوں میں اس طرح ڈال لیتے ہیں کہ ان کو کوئی بات سنائی نہیں. اب ذرا ڈالیے، اور میں بولتی ہوں، کیا کہا میں نے؟ آواز نہیں جاتی. یہی حصہ انسان کے کان کا سننے میں مددگار ہے، اور اگر یہ سیل یا بلاک ہو جائے تو آواز پوری طرح اندر نہیں جاتی، سننے کا عمل متاثر ہو جاتا ہے. اگرچہ صرف یہ حصہ نہیں سنتا، کان کا بہت بڑا حصہ اندر ہے. یہ تو بس اتنی سی جگہ ہے باہر جو اپروچیبل ہے، باقی تو میکینزم اندر ہے سارا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی حصہ اصل میں سننے کے لیے اور آوازوں کا تعین کرنے اور ایک طرح سے اینٹینا کا کام کر رہا ہے. یہ کان اور وہ اندر لے جانے کی اس رینج کو سلیکٹ کرتا ہے، یہ حصہ جس پر ہم کو آواز سننی ہوتی ہے. تو اگر یہ حصہ بند ہو تو جو ایمپلیفائر ہے وہ صحیح طور پہ کام نہیں کرتا. اگر یہ زیادہ لمبا ہو یا چھوٹا ہو تو بھی انسان کی سماعت متاثر ہوتی. تو جب کوئی اچھی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دیتے ہیں. اب تو انگلیوں کی جگہ کچھ اور بھی ہوتا ہے، پلگس. آج کل تو اتنا سین عام ہے بچوں میں کہ شاید ہی کوئی بچا ہوا ہو. ہر بچے کے لیے آئی پاڈ اور پلگ، اور آپ ان سے کریں باتیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بال لمبے کر لیں اور ان کو اندر سے ڈال لیں. کسی جگہ فیملی اکٹھی بیٹھی ہو، خواہ کار میں، آپ جو مرضی باتیں کریں، انہیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ان سے کیا کہہ رہے ہیں. وہ اپنی ہی دنیا میں کہیں اور ہی کھوئے ہوئے ہیں. پھر آپ کا اور ان کا کوئی گیپ ہوتا ہے یا نہیں؟ کوئی انڈرسٹینڈنگ میں فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے یا نہیں؟ بچے آپ کے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، آپ ہی کی بات نہیں سمجھ آتی کیونکہ ساتھ ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہیں ہے. کانوں میں پلگ ہے اور دل میں جا کے آ رہا ہے کان کے ذریعے. سوچئے کتنا جنگ، کھانے میں بھی جنگ، کانوں سے بھی جنگ، آنکھوں سے بھی جنگ. ہدایت کی بات کہاں سے اثر کرے گی؟ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کر کیوں چلی گئی تھی ایسی جگہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا؟ کیونکہ ایک نئی نسل کو پروان چڑھنا تھا، ایک نئی امت کو وجود میں آنا تھا. بچوں کو جب چھوٹے ہوتے ہیں آپ کسی مال میں لے کے جائیں، اور اب تو ظالم مائیں خود ہی ٹی وی کے آگے بٹھا دیتی ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے، باندھا اور بٹھا دیا کہیں، دیکھتے رہو. اور جب بچے بچپن سے وہ سب دیکھتے چلے جاتے ہیں، سنتے چلے جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ معصوم دل بڑے ہونے سے پہلے ہی پلوٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور اتنا جنگ بھر چکا ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ سے نہ آنکھیں ملاتے، نہ آپ کی بات سمجھتے. وہ حیوان کے حیوان کسی اور ہی دنیا میں پلتے چلے جاتے ہیں. اس سے کیا ہے؟ فیملی ٹائز بھی مضبوط نہیں رہتی،
والدین اور اولاد کے درمیان بھی محبت کے رشتے کمزور ہو گئے، دین، ایمان، اخلاق تو اثر چڑھتا ہی نہیں کچھ. آپ کا خون، آپ کی اولاد، آپ کی نسل، آپ کے بچے آپ کے نہیں. لہذا بے حد ضروری ہے کہ کچھ وقت ان کا ضرور ایسے ماحول میں گزرے کہ جہاں یہ ساری چیزیں آؤٹ ہوں. ان کو کمپنی چاہیے، ان کو ماحول چاہیے، ان کو انوائرمنٹ چاہیے، اور وہ دینا آپ کا کام ہے. ہم ان کو اسکول پہنچانے کے لیے، ان کو لانے کے لیے ہر تکلیف کرتے ہیں، لیکن کسی ایسے ماحول کے لیے عام طور پر ہم مشکل کا شکار ہوتے ہیں. بہرحال یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، کڑاکوں کی وجہ سے، ڈانٹ کی وجہ سے. صواعق صاعقہ کی جمع ہے، نام بھی ہوتا ہے لوگوں کا. ہوش و حواس گم کرنے والی بجلی، تھنڈر کلیپ کے لیے آتا ہے. واٹ از دا میننگ آف صاعقہ؟ تھنڈر کلیپ. من الصواعق حذر الموت، حذر بچنا، ڈرنا، الموت موت سے، موت کے ڈر سے وہ اپنے کان بند کر لیتے ہیں. لیکن بچ کے کہاں جائیں گے؟ واللہ، اور اللہ، محیط، محیط گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے. ہا واو تا روٹ ہے. اب پھر آپ نے دیکھا کہ یا نے دھوکہ دیا، یا اصل میں واو تھا لیکن یہاں بدل گیا آ کر، حرف علت ہے. تو محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو. یہاں با جو ہے زائد ہے. کیوں زائد آئی ہے؟ تاکید کے لیے. محیط بالکافرین، کافرین کس کی جمع ہے؟ کافر کی. اور کافر کا روٹ کیا ہے؟ کافارا. اور کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، ڈھانپنا، انکار کرنا. اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو. او کسیبن، اب یہاں ایک اور مثال ہے، دوسری مثال منافقین کے ایک اور گروہ کی مثال ہے. او یا کسیبن، ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے. ان کا حال ایسا ہے کہ جیسے زوردار بارش ہو. سیب کہتے ہیں رین سٹارم کو. کیا ہوتا ہے؟ رین سٹارم. ایک ہوتی ہے نا عام بارش برستی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے، اور ایک ہوتی ہے زوردار بارش اوپر سے نیچے. من السماء، آسمان سے. بادل آسمان ہی کی طرف ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اوپر سکائے ہے کہیں، مطلب اونچی چیز، یعنی بادلوں سے جو بارش برستی. اور یہاں اشارہ ہے وحی الہی کی طرف، قرآن مجید کی طرف، کہ قرآنی احکامات نازل ہو رہے ہیں. فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے، ورعد، اور کڑک ہے، وبرق، اور بجلی ہے. یعنی اللہ کی طرف سے جو وحی آ رہی ہے اس میں وعید بھی ہے، وعدے بھی ہیں، ڈرانے والی آیات بھی ہیں، اور ہوپ بھی ہے. منافقین کا حال کیا ہے؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، قرآنی احکامات کو سن کر یہ کیا کرتے ہیں؟ غور کرنے کی بجائے، توجہ سے سننے کی بجائے اپنی انگلیاں کانوں میں دے دیتے ہیں. من السماء کی، کیوں انگلیاں کانوں میں دیتے ہیں؟ کڑاکوں کے ڈر سے. اور یہ کڑاکے کیا ہیں؟ ایسی آیات جن میں ان کا حال کھول کے بیان کیا جا رہا تھا، ان کی منافقت کھولی جا رہی تھی، یعنی سخت احکامات. حذر الموت، موت کے ڈر سے، کیونکہ ان کا حال یہ تھا کہ ہر بات کو یہ اپنے خلاف سمجھتے تھے. قرآن پاک میں آتا ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر چیخ کو، ہر زور کی آواز کو یہ اپنے اوپر سمجھتے کہ ہماری شامت آئی. کہتے نا چور کی داڑھی میں تنکا. جو چور ہوتا ہے، جس کے دل میں خرابی ہوتی ہے، جو بدنیت انسان ہوتا ہے، یا جس نے کوئی خرابی کی بھی ہوتی ہے، وہ ہر آہٹ سے گھبرا اٹھتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو اور آپ اچانک اس کے پاس چلے جائیں تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، حالانکہ آپ کو یہ نہ بھی پتا ہو کہ اس نے کیا کیا، گھبرا اٹھتا نا. تو چونکہ ان کا دل چور تھا نا، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، دل کے منافق تھے،
لہذا جب بھی کوئی ایسی بات سنتے تو ان کو فوراً ڈر لگتا کہ یہ ہمارے بارے میں آئی شامت. اسلام کے احکامات کو اپنے لیے موت سمجھتے تھے. اللہ کے احکامات میں زندگی کے بجائے انہیں اپنے لیے موت نظر آتی. حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.